السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ ہند بنت اثاثہ رضی اللہ عنہا، ان کا نام ہند، والد کا نام اثاثہ بن مطلب ہے. ان کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: ہند بنت اثاثہ بن عباد بن مطلب بن عبد مناف بن قصی. اور ان کی والدہ ام مستح تھی. ام مستح کو کون جانتا ہے آپ میں سے؟ کون تھی؟ شاباش، ویری گڈ، بالکل صحیح بتایا آپ نے. تو ان کی والدہ جو تھی ام مستح تھی، یعنی ام مستح کی بیٹی تھی ہند، اور ان کے بھائی تھے مستح بن اساسہ، جو ان لوگوں میں شامل ہو گئے تھے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا تھا، بہتان لگایا تھا. ہند نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بھائی کو 30 وسق طعام دیا، یعنی کھانا دیا. ان کی شادی ابو جندم نامی شخص کے ساتھ ہوئی اور اس سے ریتا نے جنم لیا. ہند نے مکہ معظمہ میں اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور قریش کی جانب سے اپنے حصے کی تکالیف برداشت کی. قریش دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کو دردناک سزائیں دیا کرتے تھے. سیدہ ہند بڑی ذہین و فتین خاتون تھی. ان کا شمار سرزمین عرب کی مشہور و معروف شاعرہ خواتین میں ہوتا ہے. ان کے اشعار فصاحت و بلاغت سے آراستہ ہوتے ہیں. ہند نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ذات اور شاعری کو دین کی نصرت کے لیے وقف کر دیا. وہ مسلمانوں کو دفاع اور شہداء کے کارناموں کو اجاگر کرنے کے لیے اشعار کہتی. انہوں نے جنگ بدر میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والے جلیل القدر صحابی سیدنا عبیدہ بن حارث کے حق میں مرثیہ کہا. یہ مرثیہ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کہا تھا، لیکن دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا. تاریخی طور پر شاید کچھ فرق ہے. بہرحال انہوں نے اپنی شاعری سے اسلام کو فائدہ پہنچایا. جنگ احد میں ہند بنت عتبہ اور مشرکین کی چند دیگر خواتین اپنے مردوں کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میدان میں نکلی. یعنی اس دور میں بھی خواتین کا ایک خاص کردار رہا ہے. مشرکین کی خواتین مکہ سے چلی مدینہ اپنے مردوں کا حوصلہ بڑھانے اور انہیں کھانا پکانے میں مدد دینے اور دیگر کاموں میں، تاکہ وہ دلجوئی سے لڑ سکیں. اور ادھر سے سیدہ ہند بنت اساسہ اور بعض مسلمانوں کی خواتین بھی زخمیوں کے علاج، معالجے اور پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے میدان جنگ میں نکلی. ہند بنت عتبہ نے بلند آواز میں درج ذیل اشعار کہے: نحن جزینا کم بیوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر ما کان من عتبۃ لی من صبر ولا اخی و امہ و بکری شقیت وحشی غلیل صدری فشکر وحشی علی عمری حتی ترم عازمی فی قبری. یہ کون سی ہند ہیں جنہوں نے یہ شعر کہے؟ ہند بنت عتبہ. یہ کون تھی؟ ابو سفیان کی بیوی. شابش، گڈ. تو اس نے یہ شعر پڑھے تھے کہ ہم نے تم سے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے. لڑائی کے بعد لڑائی شعلہ جوالہ بنی. مجھے اپنے والد عتبہ، اپنے بھائی اور چچا کے اس جنگ میں قتل ہونے پر صبر نہیں آ رہا. آج میرے دل کو چین آ گیا اور میں نے اپنی نظر پوری کر لی، اور وحشی بن حرب نے میرا دل خشک کر دیا. میں وحشی کی عمر بھر کے لیے شکر گزار ہوں، یہاں تک کہ میری قبر میں ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، پھر بھی میری طرف سے اس کا شکریہ. یعنی وحشی نے ہند کے کہنے پر حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. مدرجہ بالا اشعار ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے اس وقت کہے جب بہت سے مسلمان جوان مرد جام شہادت نوش کر کے زمین پر گر گئے تھے. شہداء میں سب سے نمایاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب تھے. جب سیدہ ہند بنت اساسہ نے ہند بن عتبہ کے حسد، بغض اور کینے سے آراستہ اشعار سنے تو اس نے جواب میں جرأت و شجاعت سے آراستہ اشعار برجستہ کہے: خزیت فی بدر وبعد بدر یا بنت وقاء عظیم الکفر سبحک اللہ غداة الفجر الہاشمیین الطوال الزہری بکل قطاع حسام یفری حمزۃ لیسی وعلی
سقری ادرام شیب و ابو کی غدری فخذبا منہ سواح النحر وندرک السوء فشر نظری. بیسیکلی اس کے ایگزیکٹ ترجمہ تو مجھے نہیں ملا کہیں سے، لیکن مفہوم یہی بنتا ہے خزیت فی بدر و بعد بدری، تم بدر میں رسوا ہوئے اور بدر کے بعد بھی رسوا ہوئے. اور پھر ان کے باپ کا تانا دے کر کہتی ہے کہ جس نے بڑے کفر کا ارتکاب کیا. اور پھر یہ ہے کہ حضرت حمزہ جو ہیں وہ میرے شیر ہیں، لئیس کا مطلب ہوتا ہے شیر، اور علی جو ہیں وہ باز ہیں. اور پھر تمہارے والد نے دھوکہ کیا اور تمہاری جو نظر تھی وہ بدترین نظر تھی. یہ مفہوم ہے اشعار کا، لیکن ایگزیکٹ مطلب نہیں ہے، کیونکہ شعروں کے خاص کانٹیکسٹ میں ترجمہ ہوتا ہے تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ صرف انسان ڈکشنری کی مدد سے ترجمہ کر لے. لیکن مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے شعر کا جواب شعر میں دیا. اب آپ دیکھیے کہ اسلام پر جس قسم کا حملہ ہوتا ہے جواب بھی اسی قسم سے دیا جاتا ہے، اور وہی بھرپور جواب ہوتا ہے، اور اس کے لیے انسان کے اندر ٹیلنٹ اور اس کا صحیح استعمال آنا ضروری ہے. جب مسلمان حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا جانے کی وجہ سے غم و اندوہ اور گھبراہٹ و پریشانی میں مبتلا ہوئے تو ہند بنت اساسہ نے یہ مرثیہ کہا. جنگ احد میں ایسا ہوا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مشہور ہو گئی تھی. اشاب ذوابتی و اذل رکنی بکاؤک فاطم المیت فقیدا فآتیت العطاء فلم تقدر واحزقت الولائد والعبیدا وکنت ملادنا فی کل لزب اذا ہبت شامیۃ برودا رسول اللہ فارقنا وکنا نرجی ان یکون لنا خلودا افاطم فاصبری فلقد اصابت رزیبتک البہائم والنجودا واہل البر والابحار ترا فلم تختی مصیبته وحیدا وکان الخیر یصبح فی ذرأہ سعید الجذ قد ولد سعودا. اس میں وہ حضرت فاطمہ کو خطاب کر کے کہتی ہیں کہ یہ صرف آپ کا غم نہیں ہے، ہمارا غم بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے ہیں اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ شاید ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، تو تم صبر کرو کیونکہ یہ غم جو ہے یہ سب کا غم ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہند بنت اساسہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے. وہ ایک صدق کے دل رکھنے والی مومنہ خاتون تھی اور دائی اجل کو لبیک کہتی ہوئی جنت الفردوس میں جا مقیم ہوئی. یہ جملہ آخری درست نہیں ہے، کیونکہ کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں جنتی ہے یا جنت میں پہنچ گیا ہے. اللہ تعالیٰ رائٹر کی بخشش کرے، اس کو آپ درست کر لیجئے کہ بہرحال ہر کوئی اپنی زندگی کا ایک وقت پورا کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. ان کے بارے میں خاص طور پر ان کی والدہ کا جو کردار ہے ام مستح کا، اس کو تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں. ان کی والدہ جو تھی ان کا نام ریتا تھا اور ام مستح کے نام سے مشہور تھی. اور پھر ان کی شادی جب ہوئی اساسہ سے تو ان سے بدری صحابی مستح اور ہند بنت اساسہ پیدا ہوئے. مستح نے اسلام قبول کیا اور اسی طرح ہند نے بھی اسلام قبول کیا اور بہت اچھی مسلمان بنی. اور اہل عفق کے ساتھ مل کر حضرت عائشہ کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، ماں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بہت سخت نوٹس لیا اور کسی قسم کی رعایت نہیں کی. اور وہ مشہور واقعہ ہے جس میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مدینہ پہنچ کر میں بیمار پڑ گئی اور 1 مہینے تک بیمار رہی، جس غزوے سے واپسی پر آپ پر الزام لگا تھا. اس عرصے میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی باتوں کا برابر چرچا رہا، لیکن مجھے ان باتوں کا کوئی احساس بھی نہ تھا. صرف ایک معاملے سے مجھے شبہ ہوتا تھا کہ میں اپنی بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لطف و محبت کا اظہار نہیں دیکھتی تھی، جو پہلی بیماریوں کے دنوں میں دیکھ چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے، سلام کر کے اتنا پوچھ لیتے کہ کیا حال ہے، پھر واپس چلے جاتے. تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے کچھ شبہ ہوتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، آپ شاید ناراض ہیں کسی بات پر، اس لیے آپ تھوڑے سی بے رخی برت رہے ہیں. لیکن مجھے اس خبر کا کچھ بھی اندازہ نہیں تھا، اس شر کا کچھ بھی احساس نہیں تھا جو ان کے بارے میں پھیلی ہوئی تھی. کیا انہیں صفوان بن معطل کے ساتھ منسوب کر دیا گیا تھا. ایک دن جب بیماری سے کچھ افاقہ ہوا، کمزوری باقی تھی، میں باہر نکلی، میرے ساتھ ام مستح بھی تھی. ہم مناسے کی طرف گئے. قضائے حاجت کے لیے ہم وہیں جایا کرتے تھے کیونکہ گھروں میں ٹوائلٹ نہیں بنے ہوئے ہوتے تھے اور وہ رات ہی کو نکلتے تھے. اس وقت تک قدیم عرب کے دستور کے مطابق قضائے حاجت یعنی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگ آبادی سے دور جاتے تھے. ابھی بھی گاؤں وغیرہ میں لوگ رات کے وقت نکلتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور آبادی سے باہر نکل جاتے ہیں کھیتوں وغیرہ کی طرف.
ام مستح ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور ان کی والدہ بنت صخر بن عامر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی. تو یہ کیا لگی حضرت ابو بکر کی خالہ کی بیٹی. بہرحال کہتی ہیں کہ قضاء حاجت کے بعد جب ہم گھر واپس آنے لگے تو ام مستح کا پاؤں ان کی چادر میں الجھ کر پھسل گیا، سلپ ہوئی. اس پر ان کی زبان سے نکلا مستح برباد ہو. میں نے کہا آپ نے بہت بری بات کی ہے، آپ ایک ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے. یعنی وہ حضرت عائشہ پر الزام لگانے والے تھے. ابھی ان کو پتا نہیں تھا، لیکن مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں بھول کر بھی کوئی بری بات کہے تو فوراً دفاع کرے. یہ اخلاق اور یہ کردار بہت ہی یونیک ہے. کہنے لگی کہ آپ اس شخص کو برا کہہ رہی ہیں جس نے غزوہ بدر میں شرکت کی. انہوں نے کہا واہ، اس کی باتیں تم نے نہیں سنی. میں نے پوچھا کیا باتیں؟ پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی باتیں بتائیں. تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا قصہ سمجھ آ گیا. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اتنے دن بیمار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب باتیں سن چکے ہیں، ان کی جو سوکنے ہیں وہ بھی سب باتیں سن چکی ہیں، مدینہ کی اور عورتوں کو بھی باتیں پہنچی، لیکن کوئی حضرت عائشہ سے ذکر تک نہیں کرتا. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر ذرا سی کوئی کسی کے بارے میں بات کہہ دے تو فوراً جا کے پہنچا دیتے ہیں. یہ چغل خوری جو ہے، لگائی بجائی کرنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اور پھر بعض اوقات صحیح کانٹیکس میں بھی نہیں کرتے، اس کا صحیح مفہوم بھی بیان نہیں کرتے، اور بلا وجہ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں. اور قبر کا عذاب جہاں پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے، وہاں دوسری چیز چغل خوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. لہٰذا یہ بات انتہائی بری ہے. مثلاً کسی نے آپ سے کسی کے بارے میں کچھ پوچھا کہ وہ ایسا ہے کہ نہیں، تو اب آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ جا کے جس کے بارے میں پوچھا اس کو بتائیں کہ تمہارے بارے میں فلاں یہ پوچھ رہا تھا. یہ کیا ہوگا؟ یہ صریحاً چغلی ہوگی. جب کوئی آپ کو اعتماد میں لے کر کوئی بات پوچھتا ہے تو وہ بس آپ کے اور پوچھنے والے کے درمیان ہی ہوتی ہے، اسے دوسرے شخص تک نہیں پہنچایا جاتا. بہت سے تعلقات کی خرابی جو ہے وہ اسی بنا پر ہوتی ہے، زبان کی غلط استعمال کی بنا پر. تو بہرحال حضرت عائشہ کو کچھ بھی خبر نہیں. جب انہیں پتہ چلا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی برات میں آیات نازل کی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. اور حضرت مستح کے بارے میں پھر کیا ہوا؟ حضرت مستح جو تھے وہ 34 ہجری تک زندہ رہے ہیں، 65 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے کیونکہ یہ مہاجرین میں سے تھے اور ان کے حالات اچھے نہیں تھے. تو جب حضرت ابو بکر کو حضرت عائشہ کی برات کے بارے میں آیات سننے کو ملی تو انہوں نے فوراً کہا کہ مستح بن اساسہ کے اخراجات میں اب بند کر دوں گا، یعنی میں ان پہ خرچ نہیں کروں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل کی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ إِلَىٰ، یعنی آخر تک، غفور الرحیم تک، کہ جن کو اللہ نے فضل عطا کر رکھا ہے، یعنی مالدار ہیں، وہ ایسی بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ غریب مہاجر رشتہ دار پر خرچ نہیں کریں گے. انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم مجھے پسند ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو وہ مستح کو جو کچھ دیا کرتے تھے اسے پھر دینے لگے، اور ایک روایت میں آتا ہے اس سے دگنا دینے لگے، اور کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں یہ بند نہیں کروں گا. یعنی انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تعلقات میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن آپس کے تعلقات کی خرابی نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپس میں دلوں کا پھٹنا جو ہے یہ سب سے بدترین چیز ہے. اور یہ ہے اسلام کا کام، دین کا کام کرنے والوں کا اخلاق اور کردار، کہ وہ دوسرے کی غلطی پر پردہ ڈالتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی حضرت ابو بکر قدرتی بات ہے کہ ان کی بیٹی پر الزام لگا تھا اور بہت بڑی بات تھی اور بہت دل توڑنے والی بات تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا کہ ان کو معاف کر دیا جائے. کیوں معاف کرنے کو کہا؟ کیونکہ ان کی قربانیاں تھیں، انہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا. تو ایک شخص جس نے دین کا کچھ بھی کام کیا ہو، اس سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس خدمت کی بنا پر اس کو معاف کر دیا جانا چاہیے اور اس کے بارے میں دل اچھا کر لینا چاہیے. کیونکہ ہم میں سے کون ہے جو غلطی نہیں کرتا؟ ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپس میں دین والوں میں پھوٹ پڑ جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، دین کا کام رک جاتا ہے، دین کے کام میں برکت نہیں ہوتی. تو فرقہ واریت اور باہمی جھگڑے اور چغلی کرنا اور غیبت کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی قائم کرنا، یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہوتا. چلیے اس سے آپ نے جو کچھ سیکھا حضرت ہند بنت اساسہ کے بارے میں، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟
پھر انشاءاللہ اگلی سٹوری پڑھیں گے. جی السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. یہ میں نے دیکھا جب جنگ بدر میں انہوں نے اشعار کے اور ان کے جواب میں جو انہوں نے اشعار کے، انہیں غصہ نہیں آیا، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ تلوار اٹھا کر ان سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دے، بلکہ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات بیان کی. اور ہمارے اگر ناموسی رسالت کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ ایسے باہر نکل آتے ہیں، اپنے ہی ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچانا، آگ لگانا. ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کو عام کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی ان کی خوبیاں تھیں، وہ صفات تھیں، ان کو عام کریں، انہیں پہنچائیں کہ وہ کیسے تھے اور کس طرح سے. السلام علیکم استاذ. جیسے ہم نے پہلے حضرت قتیلہ کا بھی پڑھا تھا کہ ان کا بھی یہ تک اپنی اسکلز جو ہیں وہ اسلام کی خدمت کے لیے ڈائریکٹ کی تھی، تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ہم جو وومن ہیں 53% ہیں کمیونٹی کا پارٹ، تو اگر ہم لوگ اپنی ساری اسکلز اسلام کی خاطر یوٹیلائز کریں یا پھر اس کے پروپیگیشن میں یوز کریں تو بہت زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے. بالکل. اور آپس کے جھگڑوں اور فسادات کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انرجی لگتی ہے نا، یعنی طاقت لگتی ہے، تو اپنی انرجیز کو پازیٹیولی چینلائز کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں نا، یا منفی کر سکتے ہیں یا مثبت کر سکتے ہیں. تو جب آپ مثبت کام نہیں کرتے اور منفی میں لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کے وقت اور صلاحیتیں اور انرجی ضائع ہوتی ہے. جی السلام علیکم. استاد جیسے آپ نے بات کی نا کہ دین والوں کی کچھ قربانی کو دیکھ کر ان کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دین والے اگر کچھ نہ کچھ انہوں نے کچھ ایسا بھی پڑھ لیا ہے، اگر ان سے کچھ تھوڑی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دین والے ایسے کریں تو ہم کیوں کریں. ہم اس بات کو لے کر وہ عمل بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور دین والوں کو ایسے دیکھتے ہیں کہ بالکل پرفیکٹ بن جائیں اور بالکل جیسے فرشتے بن جائیں. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا، ان کو دیکھنا چاہیے وہ بھی انسان ہے، ان سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. بالکل. یعنی جہاں جنگ بدر میں انہوں نے قربانی کی، اور جنگ بدر کی جو شرکت ہے وہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا، یعنی مسلمان بہت تھوڑے تھے، پہلی جنگ تھی، یعنی یوں لگتا تھا جیسے سب ختم ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فریادیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے اور کس طرح دعائیں کر رہے تھے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کتنے تنگ تھے. تو اس جنگ میں جن لوگوں نے حصہ لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جھانک کر ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو بھی کرے میں نے ان کو بخش دیا. تو کس طرح جب ان سے غلطی ہوئی، انسان تھے نا، پھسل کے غلطی ہو گئی، جب غلطی ہوئی تو کس طرح ان کو معاف کرنے کو کہا گیا. غلطی چھوٹی نہیں تھی، بہت بڑی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر ایک داغ لگا تھا اور ایک پورے مہینہ پورا مدینہ جو تھا وہ ڈسٹرب رہا تھا. مسلمانوں کے اندر شدید قسم کی بے چینی پیدا ہو گئی تھی، اور خود حضرت عائشہ اور ان کے والدین جو تھے وہ سخت پریشان تھے. لیکن اینڈ اچھا ہو گیا اور سارے اپنی اپنی جگہ سیٹل ہو گئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے اس میں یہ سیکھا کہ زبان کا انسان کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے. اللہ نے یہ نعمت بولنے کے لیے تو دی ہے، لیکن اس سے انسان کا کردار بڑا واضح ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس دین کا علم ہے یا نہیں ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ جو بھی کوئی مومن ہوگا اخلاق اور کردار کے بارے میں جب کوئی اس کے ساتھ کوئی چگلی کرتا ہے وہ فوراً سے دوسرے کا دفاع کرتا ہے. تو مجھے تو یہ بھی ایک چیز اس میں فیل ہوئی ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہم مومن ہیں یا پھر ہم اپنے مومن ہونے سے نچلے درجے پہ جا رہے ہیں. تو زبان کا بھی اس میں مجھے ایک تھوڑا سا وہ پہلو نظر آیا. حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں زبان ہی انسان کو عزت دیتی ہے اور زبان ہی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے. ایک شخص بڑے بڑے کام کرتا ہے لیکن اگر اس کی زبان اچھی نہیں، کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، کوئی اس کی قدر نہیں کرتا، ساری نیکیوں کو بہا کے لے جاتی ہے. جی سازا یہ ہند بنت ساسا کے جو ماشاءاللہ اشعار ہیں، میں یہ دیکھ رہی تھی کتنے زبردست لینگویج اور اس کا وزن، اور ایسے محسوس ہوتے کہ واقعی بہت زیادہ سمجھدار خاتون تھی. اور پھر یہ کہ گھبراہٹ اور پریشانی کے وقت اشعار کہہ رہی ہیں، یعنی عام حالات برجستہ، یعنی اسی وقت کے جس وقت سنے ہیں اسی وقت، یعنی کہ اسی وقت جیسے نزول ہوا ہے اور فوراً بول دیے. یعنی اگر آپ کے اندر سکلز ہیں، آپ تیار ہیں، آپ سال ہا سال کی محنت کیے ہوئے ہیں، تو پھر بعض اوقات کام کرنے کا موقع ایک چھوٹا سا آئے گا، اپرچونٹی چھوٹی سی ہوگی لیکن اس میں آپ بہت کچھ کما جائیں گے. اور اگر آپ نے اپنے سکلز کو انہینس نہیں کیا ہوا، تیاری نہیں کی ہوئی، تو جس وقت ضرورت ہوگی آپ کی اس وقت آپ کھوٹا سکہ اور کھنڈی چھری ثابت ہوں گے، پھر آپ کچھ کر نہیں سکیں گے. استاذہ ایک اور بات کہ جو تمام صحابہ اور صحابیات کا نا اسلام کے لیے بہت یعنی سینسٹیو وہ تھے اور انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا تھا. خوشی بھی یعنی اسلام کو کامیابی ملی تو انسٹنٹ وہ خوشی کا برملا اظہار ہوتا تھا، اور اسی طرح کوئی وہ کرتے تھے تو فوراً دفاع کرتے. نہیں یہ نہیں ہے ہر چیز میں سبقت لے جانے سبقت لے جانے، دفاع میں جلدی کی،
اس میں آپ دیکھیں اشعار میں جلدی کی، اور کتنا سچا ان کا ایمان تھا نا. بالکل جی، عورت ہوتے ہوئے اپنے اعصاب پہ قابو رکھا. اگر وہ اپنے غصے میں آ جاتی تو ادھر ادھر کی فالتو باتیں تو بہت بول جاتی، لیکن وہ شعر نہ کہہ پاتی جو تاریخ کا ایک حصہ بن گئے. کیونکہ جب ہم بعض اوقات غصے میں ہوتے ہیں تو الٹی سیدھی باتیں کر جاتے ہیں جس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہی نکلتا ہے. میں ام مستہ کی بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بچے غلطی کرتے ہیں نا تو جو مائیں ہوتی کور کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن انہوں نے اپنے بچے کی غلطی کو بتایا کہ اس نے یہ غلطی کی ہے. تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر بچے غلطی کرتے تو ان کو یہ نہیں کہ کور کرنے کی کوشش کریں، تبھی اصلاح ہوتی ہے. بہت اچھا پوائنٹ. چلیے اگلی کہانی بھی پڑھ لیتے ہیں. سیدہ تمازر بنت اسبغ رضی اللہ عنہا نیک دل سچائی کے خوگر کی بیوی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیوی تھی. نام تمازر، والد کا نام اسبغ بن عمرو بن ثعلبہ ہے. اسبغ بنو کلب کا سردار تھا، عیسائی تھا. کون تھا؟ عیسائی تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دومت الجندل کی طرف لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو اپنے پاس بلایا. یہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک پر اپنے مبارک ہاتھوں سے پگڑی باندھی اور پگڑی کے ایک حصے کو ان کے کندھوں پر لٹکا دیا اور انہیں بنو کلیب کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا اور اس بات کی اجازت دی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی تو بنو کلیب کے بادشاہ کی بیٹی تمازر کے ساتھ شادی کر لینا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر دومت الجندل کی طرف روانہ ہوئے. لیکن عبد الرحمن بن عوف کون ہیں؟ ان میں کون سی خوبی تھی جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر اسلام کا سالار اعلیٰ بنایا؟ اس نیک دل شخص کے بارے میں عروہ بن مغیرہ اور حمزہ بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا. ہم نے دیکھا کہ لوگ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سیدنا عبد الرحمن بن عوف پہلی رکعت پڑھا چکے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور دوسری رکعت میں آپ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے لوگوں کے ساتھ نیت باندھ کر نماز میں شامل ہو گئے. جب عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ کو دیکھ کر لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے کثرت سے تسبیحات کہنا شروع کر دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو لوگوں سے فرمایا، تم نے ٹھیک کیا، تم نے اچھا کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما قبض نبی حتی یصلی خلف رجل صالح من امتہ، کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ اس نے اپنی امت کے صالح آدمی کے پیچھے نماز ادا نہ کر لی ہو. تو اس طرح ان کو امت کا صالح انسان ہونے کا شرف حاصل ہے. دارمی میں حمزہ بن مغیرہ سے روایت ہے، اس نے اپنے باپ سے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم قوم تک پہنچے تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے. انہیں عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے. انہوں نے انہیں ایک رکعت نماز پڑھا دی. جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو محسوس کیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا تو انہوں نے نماز پڑھائی. جب سلام پھیرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں بھی کھڑا ہوا. ہم نے وہ رکعت پوری کی جو ہم سے رہ گئی تھی. یہ کتنا بڑا شرف ہے جو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے خلق عظیم کے پیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مذکور ہے جس میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی تعریف کی گئی ہے. ترمذی نے ابو سلمہ سے اور اس نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے بیان کیا ہے. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے یہ فرمایا کرتے تھے، ان امرکن مما یہمنی بعدی وکن یصبر علیکن الا الصابرون، میرے بعد تمہارا معاملہ مجھے اہم محسوس ہوتا ہے لیکن صبر سے آراستہ میرے صحابہ تمہارا خیال رکھیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور ازواج کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ انبیاء کا ورثہ درہم و دینار نہیں ہوتے بلکہ علم ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی ازواج کی فکر ہوتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ توکل بھی تھا کہ امت کے جو بہترین افراد ہیں وہ میری ازواج کا خود ہی خیال رکھیں گے.
سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا، بلا شبہ جو شخص میرے بعد تمہارا خیال رکھے گا وہ سچائی کا خوگر نیک دل ہوگا، الہی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلانا۔ ابو سلمہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنے باغ کے بارے میں وصیت کی کہ اسے بیچ کر اس کی قیمت امہات المومنین کو دے دی جائے۔ وہ باغ 40,000 درہم کا فروخت ہوا اور وہ ساری رقم امہات المومنین میں تقسیم کر دی گئی، یعنی ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے دومت الجندل پہنچے تو آپ نے اس کے باشندوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ انہوں نے بخوشی اسلام کو قبول کر لیا۔ جس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اس سے جزیہ وصول کیا گیا۔ بنو کلب قبیلے کے بادشاہ کی بیٹی نے بھی اسلام قبول کر لیا، یعنی تمازر نے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اس کے باپ اسبغ بن عمر سے بیٹی کا رشتہ مانگا جو اس نے منظور کر لیا اور اپنی بیٹی کی شادی سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کر دی۔ شادی کے بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابو سلمہ بن عبد الرحمن رکھا گیا۔ یہ حدیث کے راوی بھی ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ میں معاون بیوی، یہ انوکھا اور نرالا خاون جس کے ساتھ سیدہ تمازر رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی، وہ ہے جو اپنا مال و دولت قریش کے پاس چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ مکہ میں بھی بہت امیر تھے، جب ہجرت کی تو سب کچھ وہیں چھوڑ دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو سکے۔ انہوں نے اپنے مال و دولت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو ترجیح دی۔ جب ان کے دینی بھائی سیدنا سعد بن ربیع نے اپنا نصف مال ان کے سپرد کرنا چاہا تو انہوں نے یہ مال لینے سے انکار کر دیا اور خود تجارت کی غرض سے منڈی چلے گئے۔ وہاں انہوں نے تجارت کا پیشہ اپنایا اور حلال کمائی سے وافر مقدار میں مال جمع کیا۔ یہ بڑے کامیاب تاجر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں خوب نفع عطا کیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے ایک دفعہ اپنا نصف مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ ایک دفعہ 40,000 دینار، دینار کس کا ہوتا ہے؟ سونے کا۔ 40,000 دینار صدقے میں دیے۔ ایک دفعہ 500 گھوڑے اور 500 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے۔ ان صدقات کے باوجود وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے کیونکہ ان کے پیش نظر ہر دم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان رہتا تھا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ سچائی کے خوگر نیک دل سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو گئے۔ یہ خوش نصیبی حاصل ہو جانے کے بعد انسان کو اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف، ان کی بیوی تمازر، ان کے بیٹے ابو سلمہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں وافر مقدار میں جزائے خیر سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ بیسیکلی حضرت تمازر کا تو یہاں زیادہ کردار نہیں بتایا گیا، یہ پتہ چلتا ہے کہ سردار کی بیٹی تھی، خود مسلمان ہوئی اور پھر ایک نیک شخص کی زوجیت میں آئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر خیر تھی۔ اور ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عبد الرحمن کو کہا تھا کہ اگر فتح نصیب ہو جائے تو تم بنو کلب قبیلے کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف کے کردار سے کیا بات سیکھی آپ نے؟ چند باتیں اور بھی آپ سے کروں گی، لیکن ابھی تک جو پڑھا ہے اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی؟ انہوں نے جو کچھ خرچ کیا تھا اللہ کی راہ میں، کیا 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 تھا؟ سونا، چاندی، گھوڑے، اونٹ، سب کچھ، اور اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ کچھ نہ کر کے بھی بے فکر ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ہم تھوڑی سی بھی کوئی قربانی کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، فخر کرنے لگتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ جی بولیے۔ اس میں لکھا ہوا کہ مکہ میں بھی تھے تو اپنا سارا مال چھوڑ گئے تھے، تو آگے جا کے یہ جب مشکل آئی تو اس میں بدگمان نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہ تو پہلے ہی میں نے دین کے لیے اتنا کچھ کر دیا، اب مجھے یہ مل رہا ہے یہ ریوارڈ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف تھا کہ اس میں بھی پازیٹیو رہے، اتنی پازیٹیو تھنکنگ تھے کہ آگے بھی اللہ کے دین کو سرو کیا اپنی دولت سے اور مال سے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب یہ مدینہ میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سعد بن ربیع کا بھائی بنایا تھا، انصاری تھے وہ، اور ان کے باغ بھی تھے اور ان کی 2 بیویاں تھیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان میں سے جس کو پسند کریں میں اس کو طلاق دوں گا اور آپ اس سے شادی کر لیں، اور اپنے مال و دولت میں بھی شریک کرنا چاہا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا کہ بارک اللہ فی مالکم و اہلکم دلونی علی السوق،
مجھے بازار کا راستہ بتاؤ کہ میں تجارت کرنا جانتا ہوں، یعنی مجھے کام آتا ہے، میں کام کروں گا. اور جب تجارت کرنا شروع کی تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا تو وہ سونا بن جاتی تھی. اسی لیے ان کے پاس 500 اونٹ جمع ہو گئے اور 500 گھوڑے. ایک گھوڑے کی بھی کتنی قیمت ہوتی ہے. تو مال کا ہونا برا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ انسان اس مال کو خرچ کہاں کرتا ہے. اس سے اپنی دنیا اور آخرت بنا سکتا ہے اور اس سے بربادی بھی مول لے سکتا ہے اگر وہ اسراف کرتا ہے، کیونکہ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید اور ان کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا، اور انسان ہے آپس میں کچھ اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے. تو خالد نے عبد الرحمن کو کچھ برا بھلا کہہ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کو 2 مد یا آدھے مد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. یعنی اگر کوئی احد جو ہے نا میسو پہاڑ ہے، مدینہ کا، دور سے نظر آتا ہے، بلند پہاڑ ہے، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، اور کئی میل پہ پھیلا ہوا ہے. یعنی آج اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کرے، اتنا بھی صدقہ کر دے، تو جو میرے صحابہ مشکل وقت میں خرچ کر چکے ہیں اس کا 1 مد یا آدھا مد بھی نہیں. پھر ان کا اخلاق و کردار یہ تھا کہ بہت وعدے کے پابند تھے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف سے یہ معاہدہ لکھوایا کہ وہ مکہ میں میرے بال بچوں اور سامان کی حفاظت کرے اور میں مدینہ میں اس کے سامان کی حفاظت کروں. جب میں نے اپنا نام لکھتے وقت رحمان کا ذکر کیا تو اس نے کہا، میں رحمان کو کیا جانوں، تم اپنا وہی نام لکھواؤ جو زمانہ جاہلیت میں تھا. چنانچہ میں نے عبد عمر لکھوایا. یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پہلا نام کیا تھا؟ عبد عمر. بدر کی لڑائی کے موقع پر میں ایک پہاڑ کی طرف گیا تاکہ لوگوں سے آنکھ بچا کر اس کی حفاظت کر سکوں، کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا. لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور فوراً ہی انصار کی ایک مجلس میں آئے. انہوں نے مجلس والوں سے کہا کہ دیکھو امیہ بن خلف ادھر موجود ہے، اگر امیہ بچ نکلا تو میری ناکامی ہوگی. چنانچہ ان کے ساتھ انصار کی ایک جماعت ہمارے پیچھے ہو لی. جب مجھے خوف ہوا کہ اب یہ لوگ ہمیں آ پکڑیں گے تو میں نے اس کے لڑکے کو آگے کر دیا تاکہ اس کے ساتھ آنے والی جماعت مشغول رہے، لیکن لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور پھر بھی وہ ہماری طرف بڑھنے لگے. امیہ کا بہت بھاری جسم تھا. آخر جب جماعت انصار نے ہمیں آ پکڑا تو میں نے اس سے کہا کہ زمین پہ لیٹ جاؤ. جب وہ زمین پہ لیٹ گیا تو میں نے اپنا جسم اس کے اوپر ڈال دیا. معاہدے کی پابندی آپ دیکھیں کیسے ہو رہی ہے. صحابہ قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور یہ اس عہد کی وجہ سے اس کو بچا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو روک سکوں. لیکن لوگوں نے میرے جسم کے نیچے سے اس کے جسم پر تلوار کی ضربیں لگائی اور اسے قتل کر کے ہی چھوڑا. ایک صحابی نے اپنی تلوار سے میرے پاؤں کو بھی زخمی کر دیا. عبد الرحمن بن عوف اس کا نشان اپنے قدم کے اوپر ہمیں دکھایا کرتے تھے. یہ جو عہد کی پابندی ہے اور امانت میں خیانت نہ کرنا ہے اور سچ بولنا ہے، یہ ایسی خوبیاں تھیں ان لوگوں کے اندر کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا تھا. یعنی اگر کسی کافر سے بھی معاہدہ ہو جائے، دشمن سے بھی ہو جائے، تو بھی اس کو پورا کرو. عام لوگوں میں یہ کوالٹی ہو ہی نہیں سکتی. بہت امیزنگ بات ہے یہ. دنیا کی نعمت سامنے آنے پر آخرت کی فکر سے رونا. عبد الرحمن بن عوف کے سامنے کھانا لایا گیا، وہ روزے سے تھے. اس وقت انہوں نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر میسر آ سکی. اگر اس سے ان کا سر ڈھانکا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں ڈھانکے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. اور کہا حمزہ بھی اسی طرح شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے اچھے تھے. پھر ان کے بعد دنیا کی کشادگی ہمارے لیے خوب ہوئی، یا یہ کہ دنیا ہمیں بہت مل گئی. ہمیں تو اس کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں ہم کو مل گیا ہو. پھر وہ رونے لگے، یہاں تک کہ کھانا بھی چھوڑ دیا. اتنا زیادہ ان کے اندر خوف آخرت تھا کہ دنیا کی نعمتیں آنے پر آخرت کے بارے میں فکر کرنے لگتے تھے. ہم کتنی بار آخرت کو یاد کر کے روتے ہیں. ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. کیا دن میں 1 دفعہ یا زیادہ، ہفتے میں 1 دفعہ یا مہینے میں 1 دفعہ، یا کبھی بھی نہیں. کثرت مال کی وجہ سے ہلاکت کا خوف. ام سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف ان کے پاس آئے، کہنے لگے اما جان مجھے اندیشہ ہے کہ مال کی کثرت مجھے ہلاک نہ کر دے. یعنی امیر ہیں، مالدار ہیں، فخر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، بلکہ ڈر لگتا رہتا ہے کہ کہیں امارت میری ہلاکت کا سبب نہ بنے.
کیونکہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں. انہوں نے جواب دیا, اے میرے بیٹے خرچ کرو, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعض ساتھی ایسے بھی ہوں گے کہ میری ان سے جدائی ہونے کے بعد وہ مجھے دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکیں گے. عبد الرحمن بن عوف جب باہر نکلے تو راستے میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی. عمر خود ام سلمہ کے پاس پہنچے اور گھر میں داخل ہو کر ان سے کہا, اللہ کی قسم کھا کر بتائیے کیا میں بھی ان میں سے ہوں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ میں دوبارہ ان سے کبھی نہیں ملوں گا؟ انہوں نے فرمایا, نہیں, لیکن آپ کے بعد میں کسی سے یہ بات نہیں کہوں گی. یہ بھی کتنی خطرے کی بات ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہوئے بھی, یعنی اشارہ تو منافقین ہی کی طرف ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہوئے بھی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی اگر اس کا دین خالص نہیں. تو صرف کسی گروپ میں ہونا, کسی جماعت میں ہونا, کسی خاص طرح کا لباس پہن لینا, حجاب اوڑھ لینا, یا کوئی ظاہری کچھ کام کر لینا, اس پر انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ کوششیں میری کافی ہیں, بلکہ مسلسل اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیوں کے باوجود کوئی گناہ ایسے ہوں کہ جو ساری نیکیوں کو بہا لے جائیں. پھر اپنی اولاد کی فکر کرنا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس کو اپنے پاس بٹھاتے تھے. اس پر عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ ان کے جتنے تو ہمارے لڑکے بھی ہیں, یعنی ان کو بھی بٹھایا جائے, لیکن حضرت عمر نے جواب دیا کہ محض ان کے علم کی وجہ سے ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں پوچھا. انہوں نے جواب دیا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی جس کی خبر اللہ نے آپ کو دی. حضرت عمر نے فرمایا, جو تم نے سمجھا ہے میں بھی وہی سمجھتا ہوں. تو حضرت عمر جو تھے وہ اپنی مجلس میں قریب ان لوگوں کو بٹھاتے تھے جو علم میں دوسروں سے زیادہ تھے. اب حالانکہ مال میں یہ زیادہ تھے لیکن علم میں دوسرے صحابہ زیادہ تھے. تو ان کی شکایت کے باوجود انہوں نے صاف بتا دیا کہ قرب کی اصل وجہ کیا ہے. حضرت عمر کا اپنی جگہ امامت کے لیے ابن عوف کا ہاتھ پکڑنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ کیا گیا تو حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے بڑھا دیا کہ تم نماز پڑھاؤ, کیونکہ وہ تو انڈر اٹیک تھے تو پڑھا نہیں سکتے تھے. عمر بن میمون کہتے ہیں, جو لوگ حضرت عمر کے قریب تھے انہوں نے بھی وہی صورتحال دیکھی جو میں دیکھ رہا تھا, لیکن جو لوگ مسجد کے کنارے پر تھے پچھلی صفوں میں تو انہیں کچھ معلوم نہ ہو سکا. چونکہ انہوں نے نماز میں حضرت عمر کی قرات نہیں سنی تھی تو سبحان اللہ کہتے رہے. آخر عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں کو بہت ہلکی نماز پڑھائی. حضرت عثمان کو خلافت کے لیے منتخب کرنے والے بھی یہی تھے, عبد الرحمن بن عوف. حضرت عمر نے کیا کیا تھا, وفات سے پہلے 6 افراد کی کمیٹی بنا دی تھی. تو وہ سب جمع ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا, تمہیں اپنا معاملہ اپنے میں ہی سے 3 آدمیوں کے سپرد کر دینا چاہیے. اس پر زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا, میں اپنا معاملہ حضرت علی کے سپرد کرتا ہوں. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا معاملہ عثمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتا ہوں. سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف کے سپرد کرتا ہوں. 6 کی بجائے وہ کتنے رہ گئے, 3, کیونکہ جتنے کم لوگوں کے اتنا جلدی فیصلہ ہوگا. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان علی کو مخاطب کر کے کہا, آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی خلافت سے اپنی برات ظاہر کرے گا ہم اسی کو خلافت دیں گے, اور اللہ اس کا نگران اور نگہبان ہوگا, اور اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی. ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے. اس پر یہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا, کیا آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پہ ڈالتے ہیں, میں سلیکشن کروں؟ اللہ کی قسم میں آپ حضرات میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب میں افضل ہوگا. ان دونوں نے کہا جی ہاں. اس پر متفق ہو گئے. اب 3 کے بھی 1 رہ گئے. پھر آپ نے دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا, آپ کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ابتدا میں اسلام لانے کا شرف بھی, جیسا کہ آپ کو خود ہی معلوم ہے. بس اللہ آپ کا نگران ہے. اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا عدل و انصاف سے کام لیں گے؟ اور اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا ان کے احکام سنیں گے اور اطاعت کریں گے؟ اس کے بعد دوسرے صاحب کو تنہائی میں لے گئے اور ان سے بھی یہی کہا. جب ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا, اے عثمان اپنا ہاتھ بڑھائیے. چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان کی بیعت کی اور حضرت علی نے بھی ان سے بیعت کی. پھر اہل مدینہ آئے اور سب نے بیعت کر لی. کس طرح جھگڑے کو نپٹایا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف اپنی مرضی اور اپنا حکم نہیں سنا دیا. یہ جو کام بعد میں انہوں نے کیا یہ پہلے بھی کر سکتے تھے, لیکن پہلے کیا کیا, ذہن سازی کی, ان سے سوال کیے, ان کو سوچنے پہ مجبور کیا, اور اس کے بعد پھر اپنا فیصلہ بتایا, اور اس طرح معاملہ درست ہو گیا. یہ ہے بصیرت.
ہمیں معاملات درست طریقے سے سلجھانے نہیں آتے. ہم بعض اوقات بہت ڈائریکٹ بات دوسرے کو کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عموماً دل ٹوٹ جاتے ہیں اور معاملات اور تعلقات باہم خراب ہو جاتے ہیں. تو اصل میں ان لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ اصلاح. جب انسان کو دین سے محبت ہوتی اور دین کی ترقی اس کو مطلوب ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان اصلاح کی کوشش کرتا ہے، حالات کو درست رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. لیکن جب انسان کی ذات آگے آ جاتی ہے اور دین پیچھے چلا جاتا ہے تو پھر اصلاح کی کوشش نہیں ہوتی. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا مفاد کس میں زیادہ ہے. کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں؟ جی السلام علیکم. میں ان کا دیکھ رہی ہوں کہ ان کے اندر جو سچائی اور اخلاص ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میری بات تمہارا اپنی ازواج سے کہ وہی خیال رکھے گا جو سچائی کا خوگر اور نیک دل ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ظاہر ہے سب کام کرتے ہی تھے، لیکن جو ان کی وفات کے بعد ان کی ازواج کا خیال رکھنا ہے، یعنی یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں ٹوٹل اخلاص صرف اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح یہ جو آپ نے واقعہ سنایا ان کی چوز کیا انہوں نے خلیفہ کا، تو وہ بھی یہی شو کرتا ہے ان کو اپنی ذات اور وہ چیز کا بالکل کوئی غرض نہیں تھی کہ مجھے بنا دیا جائے، یا یعنی بالکل اخلاص کے ساتھ انہوں نے سارا معاملہ نپٹایا. ایک اندازہ ہوگا. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ بہت سی باتیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں. لوگوں کے جو طریقے ہوتے ہیں یا ان کے جو معاملے ہوتے ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کے انسان پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ کون کس کا کتنا خیر خواہ ہے. السلام علیکم. اساتذہ جس طرح اس میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اتنا صدقہ کیا تھا اور اس سے پہلے جو تھے ابو بکر انہوں نے اتنا احسان کیا تھا مصطفیٰ پہ، تو آج جو ہم لوگ ہیں اگر ہم لوگ کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم لوگ جتلا دیتے ہیں تو ہم سے وہ اس کا اجر لے لیا جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو کیا وہ اجر ہمیں واپس کر دیا جائے گا؟ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. نہیں، کل بھی ہم لوگوں نے وہ پڑھا تھا. جی اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا اور فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو انسان کی غلطی کو امید ہے کہ بھلائی سے بدل دیا جائے گا اور اس کو واپس ریسٹور کر دیا جائے گا، انڈو کر دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے قبل فرمایا میں اس امر خلافت کا ان چند صحابہ سے زیادہ کسی اور کو مستحق نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے. وہ میرے بعد جسے بھی خلیفہ بنائے خلیفہ وہی ہوگا، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے خلیفہ کی باتیں توجہ سے سنو اور اس کی اطاعت کرو. آپ نے اس موقع پر عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کے نام لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ آخر تک راضی رہے، خوش رہے. امہات کا خیال رکھنے والے. ام بکر بنت مسور کہتی ہیں ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی ایک زمین عثمان بن عفان کے ہاتھ 40,000 دینار میں فروخت کر دی اور اس کو بنو زہرہ کے فقراء اور مہاجرین اور امہات المومنین میں تقسیم کر دیا. مسور کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا حصہ لے کر گیا. انہوں نے پوچھا یہ کس نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا عبد الرحمن بن عوف نے. انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد تم پر مہربانی کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو صابرین ہیں. سقى اللہ عبد الرحمن بن عوف من سلسبیل الجنہ. اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی سلسبیل سے سیراب کرے. جی حضرت عائشہ نے بولا حضرت عمر نے اپنے آخری حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حج کرنے کی اجازت دی. ان کے ساتھ عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا گروپ میں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے معاملات پر نظر رکھتے تھے اور ان کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کو حج میں بھی ساتھ بھیجا گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے والوں میں سے بھی تھے. ابو مرحب سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترے تھے. ابو مرحب کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے گویا میں ان چاروں علی، فضل بن عباس، اسامہ اور عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ رہا ہوں. یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے کے لیے اترے تھے. حدیث کو روایت کرنے میں بھی بہت انہوں نے احتیاط برتی. صاحب کہتے ہیں کہ میں طلحہ بن عبید اللہ، سعد، مقداد بن اسود اور عبد الرحمن بن عوف کی صحبت میں بیٹھا ہوں، لیکن میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے نہیں سنا. البتہ طلحہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ احد کی جنگ کے متعلق واقعات بیان کرتے تھے. یعنی انہیں بہت سی چیزیں معلوم بھی تھی لیکن اس کے باوجود ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے.
لیکن جب ضرورت پڑتی تھی تو پھر روایت بھی کرتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے لیے نکلے، یہاں تک کہ جب مقام سرغ میں پہنچے تو ان سے لشکر کے عمراء یعنی ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھی ملے اور بیان کیا کہ ملک شام میں وبا پھیلی ہوئی. کون سی وبا تھی؟ طاعون. شابش. راوی کا بیان ہے کہ عبد الرحمن بن عوف آئے اور وہ کسی ضرورت کی وجہ سے اس وقت موجود نہ تھے. انہوں نے کہا اس کے متعلق میرے پاس علم ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم کسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں وبا پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی جگہ وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے فرار نہ ہو. راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر وہاں سے واپس ہوئے. تو کنہوں نے یہ مسئلہ حل کیا؟ عبد الرحمن بن عوف نے. حالت مرض میں بھی حدیث بیان کی انہوں نے. عبداللہ بن قارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف کی عیادت کے لیے ان کے ہاں گئے کہ وہ بیمار ہو گئے تھے. عبد الرحمن بن عوف نے ان سے فرمایا کہ تمہیں قرابت داری نے جوڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسے اپنے نام سے نکالا ہے. جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو اسے توڑے گا میں اسے توڑوں گا. تو یہ حدیث انہوں نے بیماری کی حالت میں ان کو سنائی جو عیادت کے لیے آئے تھے. ان کا ایک بیٹا تھا ابو سلمہ جو تمازر سے تھا اور انہوں نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں. اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سازا ابھی آپ نے بصیرت کی بات کی حضرت ابو رحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، تو ابھی آپ نے بتایا کہ انہوں نے حدیث روایت کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیا، لیکن جب ان کے پاس کوئی عیادت کے لیے آئے تب بھی انہوں نے کیسے بصیرت کے ساتھ، اور کیا ان کو صلہ رحمی اور جوڑنے والی حدیث جو ہے وہ اس وقت پہ روایت کی کہ جو بھی ان کے پاس عیادت کے لیے آئے تھے اس ٹائم پہ، تو یعنی ضرورت کے ساتھ اپنے علم کو جو ہے اس کے مطابق انہوں نے آگے بتایا. السلام علیکم استاذہ. اس میں جو ایک حدیث تھی کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ اس نے اپنی امت کے صالح آدمی کے پیچھے نماز دانا کر لی ہو، اس کا کوئی اور بھی ہے ریفرنس، لائک کسی اور نبی کے ساتھ بھی؟ نہیں، ایسا کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات فرمائی ہے تو پھر ایسا ہی ہوا ہوگا. جی. لیکن کسی روایت سے یہ نہیں پتا چلتا کہ حضرت موسیٰ نے کس کے پیچھے پڑی تھی یا حضرت عیسیٰ نے کس کے پیچھے پڑی تھی. جنرل بات بتا دی گئی تو پھر ایسا ہی ہوگا. یعنی نبی کا مقام سب سے بڑا ہوتا ہے، لیکن نبی اس بات میں آر محسوس نہیں کرتا کہ وہ اپنے سے چھوٹے کے پیچھے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. میں نماز کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے. جب وہ آئیں گے تو وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد وفات ہوگی. تو ویری گڈ، بہت اچھا. جی. سادہ یہاں پہ ان کی کمٹمنٹ کی بات کی گئی تھی نا کہ بہت کمیٹڈ پرسن تھے، تو دیکھا جائے تو بینگ اے بزنس مین بھی بہت زیادہ سکسیسفل تھے. اور بزنس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ کمٹمنٹ کے بہت اسٹرانگ ہیں، پکے ہیں، تو آپ سکسیسفل ہوتے ہیں. اور کمٹمنٹ میں وہی لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں نا جو بہت ٹروتھ فل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی ہاں، یعنی مالدار ہونے کے باوجود دنیا سے بہت ساری بے رغبتی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا اخلاق اور کردار عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.